بھٹی صاحب کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ مطلب کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اب سنبھال لے گی، انہوں نے مائنڈ میک اپ کر لیا ہے، یہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ پرفارمنس دکھائیں گے، میرا آپ کا جو مسائل کا ٹوکرا ہے وہ یہ اٹھا کر سنبھالنے کے لیے، حل کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے احتشام بھائی، دکھ کی عجیب و غریب دکھ ہے، عجیب و جو آپ کی باتوں سے لگ رہا تھا، جو آپ کے جذبات سے لگ رہا تھا، جو آپ کی آواز اونچی ہو رہی تھی، اور یہ کیوں ہو رہی تھی؟ کیونکہ جب یہ آئے عمران خان صاحب تو ہم نے دونوں نے مل کے، بلکہ سارے دوستوں نے مل کے تنقید کی کہ بھائی آپ کا ہوم ورک نہیں ہے، رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں ہے، آپ کے وعدے دعوے نعرے ہوائی فائرنگ تھی، آپ مس مینجمنٹ بیڈ گورننس آپ نے ریکارڈ توڑ ڈالے، آپ کے دور میں کرپشن بڑھی، اور آپ کیوں نہیں اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں؟ عمران خان کے دور میں ہاں مہنگائی ہو گئی ہے، بے روزگاری ہو گئی ہے، غربت ہو گئی ہے، آپ نے پنجاب بزدار کے حوالے کر دیا آدھا پاکستان، آپ نے کے پی میں بزدار پلس بٹھا دیا، آپ نے یہ کر دیا، معیشت، عالمی تنہائی وغیرہ۔ ساتھ ساتھ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور لندن میں جو بیٹھے ہوئے صاحب وہ، اور شہباز شریف صاحب اور مولانا صاحب اور بلاول بھٹو اور زرداری صاحب اور پی ڈی ایم صاحبہ اور سارے یہ کیا میں سنا رہے تھے، ہمارا آنا بڑا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، ہمارا آنا بڑا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے نا، ان کو سلیکٹرز لائے ہیں، ہمارا آنا بڑا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لاڈلے ہیں، لاڈلا بنا ہوا ہے، ہمارا آنا بڑا ضروری ہے۔ کیوں؟ عالمی تنہائی بڑھ گئی ہے، ہمارا آنا بڑا ضروری ہے۔ کیوں؟ سی پیک ہو گیا ہے، ہمارا آنا بڑا ضروری ہے۔ سب ہمارے جو دوست تھے، جس میں سعودی عرب تھا، یو اے ای تھا، قطر تھا، ترکی تھا، فلانا چین تھا، سارے ناراض کر دیے، ہمارا آنا بڑا ضروری۔ کیوں؟ او بھائی یہ جھرلو زدہ اسمبلی ہے، یہ جعلی مینڈیٹ ہے، یہ جعلی اسمبلی ہے، یہ نقلی اسمبلی، ہمارا آنا بڑا ضروری۔ کیوں؟ آپ کو نہیں پتا IMF کو، پاکستان کو IMF کے ہاں گروی رکھ دیا گیا ہے، IMF کے نمائندے بٹھا دیے گئے، ہمارا آنا بڑا ضروری۔ کیوں؟ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، بینک کرپسی انتہا کو پہنچ گئی، ہمارا آنا بڑا ضروری ہے۔ او بھائی اس نے کشمیر بیچ دیا ہے، بیچ چکا ہے کشمیر، یہ سازش کر کے کشمیر، ہمارا آنا بڑا ضروری۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، کہاں 2 کروڑ نیچے چلے گئے، ہمارا آنا بڑا ضروری۔ کیوں؟ قرضوں میں جکڑ دیا، ہمارا آنا بڑا ضروری ہے۔ کیونکہ ہم تجربہ کار ہیں، ہمارے پاس ٹیم ہے، ہمارے پاس فیصلے کرنے کی ہمت ہے، ہمارے پاس فیصلے کرنے کی سکت ہے۔ ہم 4 مرتبہ پیپلز پارٹی مرکز پہ حکومت کر چکی ہے، گو کہ وہ چھوڑ دیجئے کہ 70 میں روٹی کپڑا اور مکان، آج بھی سندھ میں روٹی کپڑا اور مکان نہیں ملا، چھوڑ دیجئے کہ نواز شریف نے ملک کو ایشین ٹائیگر بنانا تھا، اور آج بھی ہم ایشین ٹائیگر کیا ایشین بلی بھی نہیں رہ گئے، چھوڑ دیجئے ان سب کو، ہمارا آنا ضروری ہے۔ ہم سوچتے تھے کہ یار واقعی عمران خان تو ڈیلیور نہیں کر پا رہا، ان کا آنا بڑا ضروری ہے۔ اب میں بہت دفعہ کہہ رہا تھا کہ اگر عمران خان کو 1.5 سال اور پورا کرنے دیا جاتا تو ہو سکتا ہے آج جو وہ گلی گلی محلے محلے میں جا رہے ہیں، اور جیسے لوگ آپ نے بتایا کہ ان کو ملنے کے لیے بےتاب ہیں اور ریکارڈ جلسے ہو رہے ہیں، شاید نہ ہو پاتے، شاید وہ 10 سیٹیں لے پاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ آ گئے۔ اب ایک الطاف حسن لندن سے حکومت چلاتے تھے نا، نواز شریف والے جگتے مارتے تھے، یار کراچی لندن سے چلایا جا رہا ہے، خدا کا خوف کرو، ملک پاکستان ہے، وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ حکومتیں چلا رہا ہے۔ آج کیا ہے؟ ایک وزیر اعظم ہمارا لندن میں ہے، ایک وزیر اعظم ہمارا اسلام آباد میں، ایک وزیر خزانہ ہمارا لندن میں ہے، ایک وزیر خزانہ ہمارا اسلام آباد میں، ایک وزیر خارجہ ہمارا لندن میں ہے، ایک وزیر خارجہ ہمارا اسلام آباد میں، ایک وزیر داخلہ ہمارا لندن میں ہے، ایک وزیر داخلہ ہمارا اسلام آباد میں، ایک حکومت ہماری لندن میں ہے، ایک حکومت ہماری اسلام آباد میں، اور کر کیا رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں، عمران خان کی بیڈ گورننس اور پرفارمنس کا ہم جو ٹوکرا نہیں اٹھا سکتے۔ اب اندازہ کریں، مریم نواز صاحبہ، یہ گڈ کا بیڈ کا ہمیں لولی پاپ سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے اپنی سیاست بچانی؟ نہیں سیاست بھی نہیں، یہ آگے بتاتا ہوں، ریاست کی فکر نہیں، نہ ناٹ ایٹ آل، کسی کو نہیں۔ اب کبھی بلاول بھٹو صاحب کے منہ سے آپ نے سنا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے زرداری صاحب کے ساتھ کہ معیشت ڈوب رہی ہے؟ کبھی آپ نے شہباز شریف صاحب سے سنا ہے کہ ہم دیوالیہ پن پہنچے ہوئے ہیں؟ کبھی نواز شریف صاحب کا کوئی ادھر سے خطاب آیا ہے کہ آرمی چیف تم ہو مسائل کی وجہ، DGA تم ہو مسائل کی وجہ؟ کبھی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ بربادی پھیر دی اپنے ملک کی؟ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب چونکہ مسائل سر پر آئے ہیں، ایکسپوز ہو چکے ہیں، سامنے آ چکے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، ڈالر کدھر چلا گیا؟
बड़ी साहब आप ये देखें कि स्टॉक एक्सचेंज किधर चली गई? एक्सचेंज में खरबों रुपए का लोगों का नुकसान हो चुका है, पैसे डूब चुके हुए, डॉलर जो है वो 196 रुपए पे जा चुका है, महंगाई जो है इमरान खान के दौर में तकरीबन 13% पे छोड़ के गई थी पीटीआई की हुकूमत, जो कि अब 15.5% पे। अब मुल्क जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है, मईशत डूब रही है, लोग यहाँ पे श्रीलंका के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, वो देखो वहाँ पे क्या हुआ था, खुदा न खास्ता हम डिफॉल्ट ना कर जाए। और हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो इतनी कंफ्यूज्ड है कि हमने हुकूमत करनी भी है कि नहीं करनी। सर कुर्बे क़यामत की निशानी है, एक तो ये आप इस पे आ जाए, एक कुर्बे क़यामत की निशानी है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, बिलावल भुट्टो उनके वज़ीर हैं। कुर्बे क़यामत, अब तीसरी नस्ल हमारे इन झगड़ों में ना, तीसरी नस्ल। इमरान खान गलत हो सकता है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन कंफ्यूज तो नहीं है। नहीं वो ये तो कहता ना कि निकालूंगा, चाहे नहीं निकाल सका, चाहे 3.5 साल की परफॉर्मेंस पे, जैसे आप कह रहे हैं भट्टी साहब, मुझे भी 100 इख्तलाफ हैं, 100 तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस्मान बुज़दार साहब की करप्शन, मुबैना करप्शन के हवाले से मैंने भी कई दफा तनकीद अभी तक करता हूं, बहुत सारी चीजों पे, बैरूनी साजिश के नैरेटिव पे नहीं माना तो नहीं माना, जो मुझे सही लगेगा वो मैं से, लेकिन कम से कम वो बंदा ये तो कह रहा है कॉन्फिडेंस के साथ कि निकालूंगा तुम लोगों को बोरान से बाहर, मेरे पास एक रोड मैप है। आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? अब इन्होंने करके बहुत कुछ कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को सफारती पासपोर्ट जारी हो चुका है, मरीम नवाज साहबा को VVIP सिक्योरिटी मिल चुकी है, ECL से नाम निकल चुके हैं, जिन पे फ़र्द जुर्म होनी थी बेटा वज़ीर आला और बाप वज़ीर आज़म बन चुका है, और इसके बाद मौलाना फजल रहमान का बेटा वज़ीर बन गया, चौधरी शुजात का बेटा वज़ीर बन गया, हम शहबाज शरीफ का बेटा वज़ीर आला बन गया, और इस तरह हमने तीसरी नस्ल भी हमारे पास आगे क्या होगा बेटी साहब? अब आगे क्या होगा? अब फॉर एग्जाम्पल अब क्या हमें कहानियाँ सुना रहे हैं, देखिए जी हम फॉर इलेक्शन चाहते हैं, अच्छा करवाओ, नहीं इलेक्शन नहीं करवा सकते। क्यों? इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर जो है, उन्होंने बड़े टेक्निकल मसाइल हैं, मर्दमशुमारी है, हल्का बंदियाँ हैं, और वो नहीं, इलेक्शन नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि हमने वो इस्लाहात करनी है ना, नैब के मुल्ज़म नैब की इस्लाहात करेंगे, और ओवरसीज़ पाकिस्तान, बैरून मुल्क एक सज़ा याफ्ता आदमी हुकूमत पाकिस्तान की चला सकता है, बैरून मुल्क वाला पाकिस्तानी जो जिस पे फ़ख्र कर रहे हैं $3 अरब उसने इस महीने भिजवाए, वो वोट नहीं डाल सकता। मुझे तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन नहीं हम डिस्कस करें, चलो कोई बात नहीं, आगे कानून साजी बनाए ना, क्लियर करें, अच्छा नहीं कर सकते, ठीक, इलेक्शन नहीं करवा सकते। क्यों? IMF कह रहा है कि अगर आपकी हुकूमत ही कोई नहीं होगी तो हम किसके साथ डील करें, लंबी हुकूमत चाहिए। अच्छा नहीं करवा, चलो रहने दो, नहीं जी हम इलेक्शन करवाएंगे। क्यों भाई? हम इमरान खान की बैड गवर्नेंस खुद क्यों लें? क्यों? क्योंकि भाई हम बिजली पेट्रोल के 55 पे फी लीटर बढ़ाएं,